وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ آسمانوں میں بھی اللہ ایک ہے، زمین میں بھی اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شریک ہے اللہ کا کوئی نہیں، آسمان میں کوئی شریک نہیں، زمین میں کوئی شریک نہیں، مکے کی وادیوں میں کوئی شریک نہیں، جنت المعلا کے قبرستان میں کوئی شریک نہیں، مدینے میں کوئی شریک نہیں، جنت البقیع میں کوئی شریک نہیں، پاکستان میں کوئی شریک نہیں، سیون شریف میں کوئی شریک نہیں، ملتان شریف میں کوئی شریک نہیں، اور لاہور میں کوئی شریک نہیں، اور پاک پتن میں کوئی شریک نہیں، گولڑا میں کوئی شریک نہیں، بغداد میں کوئی شریک نہیں، اجمیر شریف میں کوئی شریک نہیں، اور ایران میں کوئی شریک نہیں، کوفے میں کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیسے مسلمان ہوگا؟ حضور کے زمانے میں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ مشرک ہے، تو جو آج اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، شرک سے بچو، عقیدہ توحید پہ قائم رہو۔ گنہگار انسان کی مغفرت ہوگی، مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ گنہگار کی مغفرت ہوگی لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی، پھر گنہگار کوئی بھی ہو۔ الطاف حسین حالی بڑے شاعر گزرے، فرمایا کہ کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے خیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو بیٹا بنائے خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ شرک سے بچو، یہ سر ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، یہ جھولی صرف ایک اللہ کے سامنے پہلانی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں پہلانی، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔